ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کسان کی زبان اور میں ہوں یاسر خان۔ آج ہم بات کریں گے کسانوں کے مسائل پر اور وزیر اعظم پاکستان کے دیے ہوئے کسان پیکج پر۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ایک ماہ قبل کسان اپنے کچھ مطالبات لے کر اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہے تھے۔ انہوں نے مارچ کیا، ایک دھرنا دیا، 8 دن وہ اس دھرنے کو لے کر اسلام آباد کی سڑکوں پر بیٹھے رہے۔ اس دوران انہیں مختلف حیلوں بہانوں سے تھکاتا رہا حکمران اتحاد، حکمران انہیں تھکاتے رہے، لیکن ان کی سنوائی نہ ہوئی۔ وزیر اعظم صاحب ٹائم دیتے تھے، لیکن پھر وہ اس ٹائم پہ نہیں ملتے تھے۔ کبھی انہوں نے یہ کہا کہ میں فلاں جگہ پہ کچھ افتتاح کرنے جا رہا ہوں، آپ ادھر آ جائیں۔ دوسرے لفظوں میں کسانوں کو کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی گئی، بلکہ کسانوں کو رسوا کیا گیا۔ جب 8 دن گزر گئے تو کسانوں کا پارا بھی ہائی ہوا اور وہ تھوڑے پرجوش ہوئے، میڈیا میں خبریں چلی زیادہ سے زیادہ۔ تو پھر ایک رانا ثناء اللہ صاحب کی وساطت سے ایک پیکج دیا گیا اور یہ کہہ کر کسانوں کو گھر بھیج دیا گیا کہ وزیر اعظم صاحب آپ کسانوں کے لیے ایک بڑا پیکج لا رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ جلد اناؤنس کیا جائے گا۔ کسانوں کا جو سب سے بنیادی مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ بجلی کے جو نرخ ہیں انہیں کم کیا جائے۔ زرعی ٹیوبویل پانی، کیونکہ آب حیات، پانی جو ہے وہ کسانوں کی فصلوں کی جان ہے۔ پاکستان میں نہری نظام اتنا زیادہ اچھا نہیں کہ سب نہروں سے سیراب ہو، تو کسانوں کو زرعی ٹیوبویل سے جو فصلیں سیراب ہوتی ہیں ان میں سب سے زیادہ بجلی کے ٹیوبویل ہیں، جن کے نرخ پچھلے کئی سالوں سے 5-6 روپے پھر 7 روپے تک چلتے رہے۔ تو انہوں نے آ کر ان نرخوں کو بہت زیادہ بڑھا دیا اور وہ نرخ 17-18 روپے 19 روپے، اس کے ساتھ ٹیکسز بھی لگ گئے۔ کسانوں کو لاکھوں روپے بل آنے لگ گئے، وہ چیختے تھے۔ اور دوسرا جو مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ کسانوں کی جو اجناس ہیں ان کے نرخ مقرر کیے جائیں، تاکہ مڈل مین طبقے جو ہیں، تاکہ جو لوگ سٹاکسٹ مافیا ہے وہ کسانوں کا استحصال نہ کر سکے اور ایک امدادی قیمت یا ایک کم سے کم قیمت جو گورنمنٹ مقرر کرتی ہے وہ کرے۔ تیسرا مطالبہ کھادوں کی قیمتوں کو کم کرنا تھا، کیونکہ پچھلے تقریباً کوئی 1-1.5 سال سے ڈی اے پی کھاد، جو تقریباً ہر فصل کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے، فاسفورسی کھاد، اس کی کھپت زیادہ تھی اور اس کی قیمت بڑھتی 14,000 روپے پر بیگ تک چلی گئی تھی۔ پھر اس سے اگلا مطالبہ جو کسانوں کا تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں جو زرعی مشینری ہے اس میں کچھ ریلیف دیا جائے، اس میں کوئی ٹیکسز کی چھوٹ دی۔ جب کسان وہاں سے واپس آ گئے تو کسانوں کو ایک پیکج کا کہہ کر واپس بھیج دیا گیا، لیکن وہ جو پیکج ہے 1 مہینے کے بعد وزیر اعظم صاحب نے وہ پیکج اناؤنس کر دیا، اور وہ پیکج اتنا مذاق خیز ہے کہ آپ لوگ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے وزیر اعظم صاحب نے ڈی اے پی کھاد میں سبسڈی کا اعلان کیا اور کہا کہ کسانوں کو 1800 ارب روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں، جس میں 58 ارب روپے ڈی اے پی کھاد کی مد میں سبسڈی ہے۔ ڈی اے پی کھاد کی یہ کہانی ہے کہ ڈی اے پی کھاد پچھلے جون میں 10,000 سے بڑھتی 13,850 روپے تک چلی گئی تھی۔ بہانہ یہ تھا کہ ڈالر 245 پہ چلا گیا ہے، تو سب کمپنیوں نے گورنمنٹ کو بلیک میل کر کے 13,850 روپے اس کی قیمت رکھوا لی۔ لیکن بنیادی طور پہ اس میں جو اصل
دہاڑی لگائی گئی وہ یہ تھی کہ بڑے عرصے سے ڈی اے پی کھاد کو اسٹاکسٹ مافیا اسٹاک کر رہا تھا، اور وہ 8500 سے انہوں نے اسٹاک شروع کی تھی اور 13,000 روپے تک اسٹاک کی۔ اتنی مہنگی کھاد جو اب جب گندم کی بوائی کا وقت قریب آیا تو کسان جو ہے وہ کسانوں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ گندم میں جو ہے وہ ڈی اے پی کھاد ڈالیں، تو انہوں نے کم ڈالنی شروع کر دی، اس لیے اس کی کھپت ٹوٹی اور اسٹاکس مافیا نے اوپن مارکیٹ میں وہی ڈی اے پی 12,000 11,500 میں دینی شروع کر دی۔ وزیر اعظم صاحب نے جب اعلان کیا ہے وہ یہ کیا ہے جو 12,000 میں اوپن مارکیٹ میں کھاد مل رہی ہے اس کھاد کو انہوں نے اعلان کر کے کہ 2500 پر بیگ ہم آپ کو کھاد سستی دے رہے ہیں، حالانکہ اوپن مارکیٹ میں 11,500 سے 12,000 روپے کی بوری مل رہی تھی، اور 2500 سستی دینے کے بعد اصولی طور پہ اسے 9,500 روپے کا ہونا چاہیے تھا، لیکن جو اس کی قیمت متعین کی گئی وہ 11,450 روپے یا شاید 250 روپے، اور 58 ارب روپے کی سبسڈی کمپنیوں کو دے دی گئی۔ مطلب کہ کمپنیوں کو وہ پیسے ان کے سٹاک کرنے کی ان کو بچا لیا گیا، ان کو گورنمنٹ کے خزانے سے 58 ارب سبسڈی کے مد میں چلے گئے، اور اوپن مارکیٹ میں کھاد جس کا یہ اندیشہ تھا کہ اس نے 9-10 ہزار روپے آ جانا ہے وہ اس کو بھی اسٹیبل کر دیا۔ اس کے بعد پھر دوسرا اعلان جو قدرے تھوڑا بہتر ہے کہ بجلی کی قیمت کو 13 روپے پر فکس کیا گیا، اور اس میں بھی ابھی ابہام ہے، ہو سکتا ہے اس میں ریٹ جو ہے وہ اس میں ٹیکسز شامل ہوں، اگر نہ ہوئے تو یہ خوش آئند بات ہے۔ اس کے بعد زرعی مشینری کا جو مسئلہ ہے وہ بھی عجیب ہے۔ زرعی مشینری جو ہمارے ملک میں جو ملت والے اور غازی والے ٹریکٹر بنا رہے ہیں یا سنبھل کر کے بیچ رہے ہیں، انہوں نے تو عالمی مارکیٹ سے بہت زیادہ مہنگے ٹریکٹر فروخت کر رہے ہیں، ٹیکسز کی مد میں، اور کوالٹی بھی اچھی نہیں ہے۔ تو اب یہ جو فیصلہ ہے حکومت کا کہ 5 سال تک کے پرانے ٹریکٹر امپورٹ کیے جائیں گے، یہ پاکستان میں تو پہلے ڈالر کی شارٹیج ہے، اور یہ کہاں سے ایسا کام ہوگا؟ میرے خیال میں یہ بھی ایک فارمر کو لالی پاپ دیا گیا۔ پھر اصل جو کسان کے مسائل ہیں ہماری گورنمنٹ نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ جو اصل مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ گورنمنٹ گنے کا ریٹ ایک امدادی قیمت یا اس کی فکس قیمت پرائس متعین کرائے، اس کے بعد مطلب سورج مکھی اور کینولا کی قیمت متعین کرائے، لیکن گورنمنٹ کی ترجیحات تو وہی لوگ ہیں جو لوگ اسٹاکسٹ ہیں، جو لوگ جنہوں نے پیسہ لگایا ہوتا ہے پھر وہ منافع کماتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ ایوانوں میں ان کا اثر رسوخ زیادہ ہیں، تو اس لیے یہ لوگ وہاں پہ اپنی مرضی کے فیصلے کروا لیتے ہیں۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ کسانوں کو جو ان کے اصل مسائل ہیں ان کا حل دیا جائے۔ کھاد اب مارکیٹ میں اوپن مارکیٹ میں 11,500 روپے تک بک رہی تھی، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو پرائس اوپن مارکیٹ میں مل رہی تھی اس سے 2,500 روپے کم کروائے اور اسے 9,000 روپے تک لے آئے، تاکہ گندم کی کاشت متاثر نہ ہو۔ پھر ابھی گنے کا سیزن شروع ہونے والا ہے، گنے کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ گنے کی امدادی قیمت کم از کم 400 روپے پر من رکھی جائے، اور شوگر ملوں کو چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے، تاکہ کسانوں کو گنے کی اچھی پرائس مل سکے۔ اس سال کھاد کے ڈی اے پی کھاد کے مہنگا ہونے کی وجہ سے جو ایک اور مسئلہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے کینولا بہت کاشت کیا ہے، اور کینولا کی اس وقت جو کاشت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کی بھی ایک امدادی قیمت متعین کرے، تاکہ فارمر یہ نہ ہو کہ جب ان کی فصل آئے، پاکستان میں تو یہی ہوتا ہے کہ جب
کسانوں کی فصل آتی ہے تو اسے اسٹاکسٹ لوگ آ جاتے ہیں جو اونے پونے لے کر پھر اس کے بعد مہنگی چیزیں بیچتے ہیں. جب سیزن نکل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ ان کے اسٹاکس میں پڑی ہوتی ہیں اور شارٹیج ہو جاتی ہے. مکئی کی بھی اسی طرح سسٹم رہا ہے. مکئی کے جو بڑے بڑے فیڈ مل آنرز ہیں مرغی کے یا جو ونڈا بنانے والے ہیں وہ اپنے سائلو بھر لیتے ہیں اپنے سرمایہ کے طور پر. اس کے بعد پھر کسانوں کو قیمت کم ملتی ہے. ابھی پچھلے دنوں فصل آئی ہوئی تھی مکئی کی فصل میں ہوا یہ ہے کہ جب ان کی فصل آئی تو 2021-2200 روپے تک چلا گیا ریٹ. اب جب ان سے فصل لے لی گئی ہے تو 2700-2800 روپے تک پھر دوبارہ چلی گئی ہے کیونکہ ان کے پاس چلی گئی ہے, سرمایہ دار کے پاس چلی گئی ہے. ہمارا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ حکومت وقت کسانوں کے جو اصل مسائل ہیں ان پر توجہ دے, کیونکہ یہ ایک زرعی ملک ہے اور کسان جب تک خوشحال نہیں ہوگا تو ملک سارا خوشحال نہیں ہوگا. جی بہت بہت شکریہ.